اظہار کیتا سی کہ تین شخصیات پاک ساڑھے لئی اعلیٰ قیادت نے علوم باطنیہ اور علوم ظاہریہ کے اندر ساڑھے امام نے اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ مکرم حضور والد الاقدس حضور قطب الوجود حضور محبوب الہی خواجہ خاقان حضور پیر طریقت خواجہ محمد شفیع نجپال آپ دے دیتے گئے فیوز و برکات دے حاملین اللہ تبارک و تعالی آپ دے تمام متعلقین متوسلین کو اپنے پناہ و حفظ و امان عطا فرماوے آپ دے دیتے گئے سنہری اصولاں دے اوتے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعد الدین چشتی صاحب اور میرے برادر اصغر شاعر اسلام حضرت علامہ مولانا پیرزادہ احمد رضا چشتی صاحب اور میرے منجلے برادر حضرت علامہ مولانا پیرزادہ حامد رضا چشتی صاحب اور ساڑھے بہت ہی پیارے لاڈلے بھائی حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمود رضا چشتی صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر یہ دعا ہے کہ مولا جل شانہ میرے شیخ مکرم دے اس گلستان و آباد و شاد رکھے حضرت صاحب قبلہ میں نے ایک اہم ترین وصیت فرمائی سی فرمایا بیٹا ساڑھا تے چشتی صاحب قبلہ دا اتحاد دینی ضرورت ہے ساڑھا ایک رہنا ساڑھی جگانگت ساڑھی وحدت وہ اس دینی گلستان دی اشد ضرورت ہے حتیٰ کہ اتنا پانی بھی انہاں درختاں واسطے ضروری نہیں جتنا اس دین دے باغیچے واسطے سارا اتحاد ضروری ہے میں اپنے استاد محترم دے حضور لب گشائی آپ دے حکم نال کر رہے ہیں اور دعا کو آستانہ علیہ مہرآباد شریف دے چشم چراغ حضور پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب کے بلا تشریف لے آئے نے اساں نازہ خیر مقدم کرنے ہیں اور شرکت میں اپنے شکریہ ادا کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے تشریف آگئی صدری مبارک بناوے عزیزان محترم غم دی جو کیفیت دلان دے ہوتے ہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول بنا پاک لوگاں دے صدقے مشائق کے چشتے دے صدقے اساں
صبر منگنے ہیں اور استقامت دا سوال کرنے ہیں کہ اپنے شیخ مکرم دے دسے طریقے دے ہوتے رب سونا سانو قائم رکھے. سارا جینا مرنا جڑا ہے نا وہ رب سونا اسلامی عقائد اور اہل سنت دے مذہب دے ہوتے رکھے. ایک دو ابتدائی عرض گزارن تو بعد اجازت چاہوں گا. جڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام اسی بولنے ہیں ایک دوسرے میں. جدو مرشد کامل یہ لفظ بولتے سن نا حضرت صاحب قبلہ دے چند ایک ملفوظات جدو یہ فرماتے سن کہ مرشد سلام کرتا ہے نا تے وہ یہ وچ کئی دعاواں دیتا ہے. اساں تے انہوں صرف سلام سمجھنے ہیں نا لیکن فرمایا کہ مرشد یہ وچ کئی چیزاں دی دعاواں دیتا ہے. سب تو پہلے جڑا وہ السلام بول رہے ہیں وہ دی مراد ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ دی طرف سلامتی ہوئے. تے سلامتی کیڑی کیڑی شے نو ہوئے ایمان نو. فرمایا جدو مرید نو سلام کریندا ہے نا تے یہ سب دعاواں السلام علیکم دے وچ مراد ہوندیاں نے کہ مولا سونے اپنی خاص سلامتی عطا فرماویں ساڑے ایمان نو ساڑی عزت نو ساڑے جان مال نو اور سبحان اللہ ساڑی ہر چیز نو مولا سنیا خاص سلامتی عطا فرماویں اور اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل ہوئے. مرشد نو سلام کرنا اور اس کو سلام دا جواب لینا سمجھ لگو کل دعاواں لے لینا. اور حیات طیبہ دے اندر جی میں ایسا سلام کرتے سن تے آپ جواب دیندے سن بعد از وصال بھی مواجہ شریف تے جڑا حاضر ہو کے سلام کرے گا آپ اسی طرح اس نے جواب دیں گے اور دعاواں نال جواب دیں گے. بس دعائے وے کہ مولا سونا وہ ساریاں دعاواں ساڑے حق اندر قبول فرما لوے جڑیاں دعاواں ساڑے شیخ مکرم ساڑے لئے فرمائیاں نے. اساں یہ محفل اپنے طریقے دے مطابق کرنی سی کیونکہ اساں انتہائی باذوق اور پرامن لوگ ہیں. سانو مرشد کامل نے جڑا درس اور سبق دیتا ہے نا دو لفظاں دے وچ بات میں سادہ و آزادہ معانی میں تحقیق. فرمایا حق تو زبان رکے نہ تے ہاتھ کہیں دے اٹھے اساں چاہتے ہیں کہ سانو اسے دے ہوتے قائم رہن دیتا جاوے. اساں انتہائی شرافت والے انتہائی پرامن لوگاں تکلیفاں برداشت کرن والے تکلیفاں دین والے نہیں. ہر چیز دا ایک پیمانہ ہوندہ ہے ہر چیز دا ایک برتن ہوندہ ہے. اگر 1 لیٹر پانی ایک برتن میں جاندہ ہوئے نا تے او دے وچ چند قطرے بھی ہور پا دیتے جاننا تے کو پانی باہر نکل ہوندہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ پانی 1 لیٹر ہی خریدنا سی زیادہ چند قطرے بھی انہوں پہلے تے 1 لیٹر پایا تے نہیں ابلیا نا پھر چند قطرے بھی پا دیتے نے تے ابل گئے. کیوں ابل گیا کہ وہ پہلے ہی لبریز سی. تو اساں یہ دسنا چاہنے ہیں
انہاں خفیہ طاقتاں کہ خدارا ساڑے پیمانے بھرے نے، ساڑے صبر دا مزید امتحان نہ کیتا جاوے، سانو مزید اذیت اور تکلیف نہ دیتی جاوے۔ اگر اساں اس دے اتے قائم آنا کہ حق تو زبان رکے نہ تے ہاتھ کہیں دے اٹھے نہ تے سانو ہاتھ اٹھان دی طرف مجبور نہ کیتا جاوے۔ جلسے دیا رنگ کچھ اور ہونا سی، لیکن 2 دن پہلے جدوں ساڑھے دلان دے ہوتے ایک بہت بڑی تکلیف ڈائی گئی، ساڑھے دلان دے ہوتے ایک انتہائی بڑا صدمہ بنا دیتا گیا۔ حالے قبلہ حضور میرے والد اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال پاک میں کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزریا، ظالمہ نے ایک ایسی تکلیف سانو دے دیتی ہنگامی حالت دے اندر کہ قبلہ استاد محترم تواڈی ساڈی دلاں دی جان بغیر کسی وجہ اور سبب تو آپ کو اذیت اور تکلیف دیتی گئی، اور شر پسند ناصر نے منظور جلسے دے اندر آکے بدتمیزی کی تھی، بدماشی کی تھی، ہلڑ بازی کی تھی، قاتلانہ حملہ کیتا، مسلح ہو کے الٹا بدماشی یہ کی تھی کہ پولیس نے میری بھگت دے نال استاد صاحب قبلہ دے خلاف FIR بھی کٹوا دیتی۔ میرے شیخ مکرم فرماندے سن ظالمو، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو جان کا دشمن ہو، مال کا دشمن ہو۔ ہمارے چشتی صاحب نے تو کسی کا ایک بار بھی بیگا نہیں کیا۔ اس وقت جلسے میں جب وہ آئے تھے چند افراد تھے، اور ہمارے مجمع کے اندر بیٹھے موجود افراد ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ تعداد میں زیادہ تھے اور جان نثار تھے۔ اگر ایک اشارہ بھی استاد صاحب قبلہ فرما دیتے تو ان کے بقیے ادھیڑ کے رکھ لیے جاتے۔ استاد صاحب قبلہ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا کہ 15 کال کریں، پولیس کو بلائیں، یہ سب کچھ ریکارڈنگ پہ موجود ہے۔ تو ہم آج کے اس جلسے کا جو یہ رنگ بدل رہا ہے نا، یہ بھی ہمیں تکلیف دے ہے، اور یہ ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بدل رہا ہے، ورنہ یہ ہمارے ایک سوگ کا جلسہ تھا، اس میں یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھی، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کم از کم اتنا تو بتلائیں کہ بھئی اب ہم اذیت تمہاری برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں علاقہ پولیس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے بھی موجود جان نثار ہیں، جس طرح ان کی عقیدت محبت آستانہ عالیہ امام آباد شریف کے ساتھ ہے، والہانہ محبت، وہ سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو آستانہ شریف کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں علاقہ پولیس کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور یہاں پہنچیں، اور اس طرح کی جو دل ازاریوں والی کاروائیاں ہیں، اس کے سدباب کے لیے ہمارے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات، جائز شکایات، یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اس کو بغاوت میں شمار کرنا یہ کسی بھی قانون میں نہیں ہے۔ تو ہم
ہم جائز مطالبات، جائز شکایات لے کر بیٹھے ہیں یہاں، تو جو ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں رپورٹنگ کے حوالے سے، یا چوکی انچارج صاحب یہاں پر گاڑی لے کر موجود ہیں، وہ تھانہ ایس ایچ او صاحب اور کاہنا ڈی ایس پی صاحب، کاہنا سرکل کے ڈی ایس پی صاحب جو ہیں، وہ ان کو ابھی فی الفور یہاں مدعو کریں تاکہ وہ ہماری بات کو سنیں، ہمارے مطالبات کو دیکھیں اور اعلیٰ افسران تک ہماری آواز کو پہنچائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ تمام دوست مل کر وہاں جا کر اعلیٰ افسران کو اپنی بات سنائیں، اپنا مدعا سنائیں۔ راستے میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اتنے بڑے مجمع کو لے جانے کے اندر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر آ کر جو ہمیں اذیت پہنچائی گئی یا جو دیگر اضلاع میں ہمیں اذیت دی جاتی ہے، اس سارے کے سطح باب کے لیے اقدامات کیے جائیں اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ آج ہی ابھی ہم اس چیز کا مطالبہ پورا کروا کے یہاں سے اٹھیں گے، اور ہم میں سے جو میری بات کے ساتھ متفق ہے وہ کھڑے ہو کر احتجاج اپنا اظہار کروائے۔ ہمیں نہ تو کسی بریانی کی لالچ ہے، نہ ہمیں مرکز نے کرایہ بھیج کر یہاں بلایا ہے، ہم کوئی کرائے کے بلائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سب جان نثاران، دین حق پر قائم رہنے والے، یہ صبر و تحمل والے، یہ صرف آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بے شک اور بے شک بے شک بے شک ہم بے شک جوش کے اندر ہوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں الحمدللہ کہ جتنا ہوش میں ہم رہتے ہیں اتنا دنیا کائنات میں کسی کو ہوش میں رہنا سکھایا نہیں ہے۔ جتنے ہمارے قائدین محترم قائدین جتنے ہمارے امن پسند ہیں، دنیا کا کوئی قائد ایسا امن پسند نہیں۔ ہمارے قائدین نے اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، جیلیں بھوگی، سب کچھ کیا، لیکن اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا دامن لبریز ہو چکا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اٹھ کر ہمیں اور قوم و ملک کا نقصان نہ ہو، لہذا جس طرح ہم دست بدعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہمیں دست بدعا رہنے دیا جائے اور یہ اذیت ناکی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہماری تشریف رکھے، جزاکم اللہ خیر۔ ہماری یہاں کی جو انتظامیہ کے ذمہ داران ہیں وہ فی الفور یہاں کے چوکی انچارج صاحب کو بلائیں، اور وہ چوکی انچارج صاحب کاہنا سرکل کے ڈی ایس پی کو کال کریں، یہاں اسٹیج پہ آ جائیں اور وہ بلائیں کہ یہ پرامن لوگ ایک قانونی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ نہ تو پہلے کوئی ایسا ریکارڈ ہے جس میں ہم نے لوگوں کو مشتعل کر کے جلاؤ گھراؤ کیا ہو، اور نہ ہی آئندہ ہمارا الحمدللہ ایسا کچھ ہوگا۔ پرامن طریقے سے رہ کر ہم صرف بدماشوں غنڈوں کا ہاتھ رکوانا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بدماشوں اور غنڈوں کے مقابلوں میں ہم اپنے جان نثار کھڑے کر دیں اور اس سے پھر حکومت کو بھی مسائل کھڑے ہوں، ملک میں بھی پریشانیاں کھڑی ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لہذا اعلیٰ افسران ہماری اس بات کو عام نہ سمجھیں۔ ہم یہاں پر آج جو بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ ظلم اور غنڈہ گردی کے ہاتھ روک کر اٹھیں گے، نہ
ہمیں بھوک کی فکر ہے نہ ہمیں پیاس کی فکر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے، ہم حق پر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اطمینان ہے۔ ہم جو کہیں گے اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور جو کریں گے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، لیکن جو حکومت ہے ہم ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو۔ کر دیں لائیو کر دیں، کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ کو نہ چاہتے ہوئے ان کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ ماچس خریدنے جاتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہماری گاڑیاں روڈ ٹیکس دیتی ہیں، حتیٰ کہ کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگانے والی گاڑیاں روڈ ٹیکس نہیں دیتی۔ قرآن مجید اٹھا کر محفوظ کرنے والی ہماری گاڑیاں روڈ ٹیکس دے رہی ہیں، پیٹرول ٹیکس دے رہی ہیں، کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں کا پیٹرول فری ہے، خزانے سے دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید اٹھا کر دفن کرنے والی گاڑیوں کا پیٹرول ہم اپنے خرچے سے کرتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے، ہم ٹیکس پیئر لوگ، ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب آپ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں تو کم از کم وہ مراعات تو ہمیں دیں جو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم تم سے نہ ہی کسی قسم کی، نہ ہی تم سے ہم شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے تم بھی محکوم ہو، تم بھی محکوم ہو۔ ہم تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جس وقت ابرہہ بادشاہ مکہ المکرمہ پر حملہ آور ہوا تو آپ نے جا کر اس سے اپنے اونٹوں کے تحفظ اور اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو ابرہہ بادشاہ کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت ایک گریٹ شخص ہیں، میں آپ کا کعبہ ڈھانے آیا ہوں اور آپ اپنے کعبہ کے تحفظ کی بات نہیں کر رہے، آپ اپنے اونٹوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کعبے کا محافظ اللہ ہے اور وہ تجھ سے کہیں غالب ہے۔ وہ اپنے کعبے کی حفاظت کرنا جانتا ہے کہ ابابیل کے ذریعے کس طرح تمہاری سرکوبی کرنی ہے۔ ہم نے تو صرف اپنے ذاتی مال کے تحفظ کے لیے تجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح وہی سنت ادا کرتے ہوئے ہم تم سے اپنی ذات کا تحفظ مانگ رہے ہیں جو تمہیں آئین پابند کرتا ہے تحفظ فراہم کرنا۔ اس لیے اپنے مرکزی منتظم ہماری تنظیم کے عالمی تنظیم تحفظ اوراق کے افضل چشتی صاحب وہ ادھر قریب ہوں تو اسٹیج پر آئیں۔ افضل چشتی صاحب اگر اسٹیج کے قریب ہیں تو وہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال، چشتی صاحب آپ کا ایک اشارہ، چشتی صاحب آپ کا ایک اشارہ، ہماری جان حاضر، چشتی تیرے جان نثار، چوکی انچارج صاحب ون کال کی طرف چلے گیا اور جو یہاں ان کا مقرر کردہ نمائندہ ہے کانسٹیبل، اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے آپ کا میسیج جو ہے وہ اوپر بھیج دیا ہے، تو ان کی طرف
سے جو جواب آتا ہے، رپلائی آتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہم پھر دوبارہ وہی بات دہراتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم پھر فور مذاکرات اور اپنے جائز مطالبات سنانے تک بیٹھے رہیں گے۔ چشتی تیرا ایک اشارہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع باد زندہ باد۔ چشتی تیرے جان نثار، کرسی رکھ لے لیتے سامنے آنے واسطے۔ اپنی اپنی جگہ دے ہوتے مطمئن ہو کے بیٹھے رہو۔ اپنا دوستو افضل صاحب، ایسے جو صاحب فکر نے میری طرف سلام بھی دے ہوتے انہوں نے سوچا تو آگاہ ہو۔ وسیم صاحب یا بھی شاید